عقل اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر انسان کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور اگر عقل باقی رہے تو پھر انسان کے سارے کام بنتے ہیں۔ اس لیے عقل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان بے عقل ہوتا ہے تو اسے نہ پہننے کا شعور ہوتا ہے، نہ چلنے کا شعور ہوتا ہے، اس کی زندگی ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے اگر بے عقل ہے تو نہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، نہ وہ کوئی کاروبار پہ لگ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نوکری پر رکھتا ہے، نہ اس کو کوئی مزدوری پر رکھتا ہے، نہ اس سے کوئی رشتہ داری قائم کرتا ہے، نہ اس سے کوئی دوستی کرتا ہے، نہ اس سے کوئی خاص محبت رکھتا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کا شعور ہوتا ہے، نہ اسے جینے کا شعور ہوتا ہے، نہ اسے کسی کی موت، غم، حیات، کسی کا شعور کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا نکلا کہ جن لوگوں کو عقل اللہ نے دی ہوئی ہے تو ان کو یہ تمام چیزیں، کہ جس انسان کے پاس عقل ہے تو لوگ اس کو رشتہ دار بھی بناتے ہیں، اس کو دوست بھی بناتے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کو ملازمت بھی ملتی ہے، وہ تجارت بھی کرتا ہے، لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ اس سے مشورہ بھی کرتے ہیں، لوگ اس سے رشتہ داریاں بھی جوڑتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ تصور کریے ایک بے عقل انسان کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اور ہم تم لوگ کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے تو ہم کس طرح کی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ تصور کریے ایک آدمی آیا دنیا کے اندر اور دنیا کی کسی چیز کی خوشی اس کو ملی ہی نہیں، آیا اور یوں ہی چلا گیا۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی، ہم دنیا میں آئے، دنیا میں تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، رشتہ داریاں ہوں، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، شوہر بیوی کا رشتہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا تعلق ہو، دعوتوں کا تعلق ہو، میل جول کا تعلق ہو، اللہ نے یہ نعمتیں ہم سب کو میسر کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے علماء محققین نے لکھا ہے کہ شریعت کی 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حفاظت کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ان میں سے دوسرا جان کی حفاظت، ان میں سے تیسرا مال کی حفاظت، اور ان میں سے چوتھا آل کی حفاظت، جو آپ کی اولاد ہیں، جو نسلیں ہیں، ان کی حفاظت، اور 5ویں چیز بیان فرمائی عقل کی حفاظت۔ کیونکہ اگر عقل نہیں ہے، دیکھیے جب ان 5 چیزوں کو گنوایا تو جب کہا کہ ایمان کی حفاظت، دوسرے نمبر پہ کہا جان کی حفاظت، تو جان کے اندر عقل بھی آ گئی تھی، لیکن کسی چیز کو عام سے نکال کر خاص طریقے سے بیان کرنا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ کوئی اہم چیز ہے۔ تو جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آن اولاد کی حفاظت، سب چیز آ گئی، لیکن پھر عقل کو الگ سے بیان فرمایا کہ عقل کی حفاظت۔ یہ شریعت کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے یہ 5 چیزوں میں سے ایک ہے عقل۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقل کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان چیزوں کو کہ جن سے عقل خراب ہوتی ہے، جن سے عقل برباد ہوتی ہے، ایمان والوں کو قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق جا بجا تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سمجھایا اور اس سے بچنے کے لیے تاکید فرمائی۔ اب عقل خراب ہوتی کیسے؟ عقل خراب ہوتی ہے نشے سے، کہ جب انسان اچھا خاصا ہو لیکن وہ نشہ کر لے تو نشہ کرنے کے بعد میں اس کی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جو عقل ہے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ جب تک اسلام نہیں آیا تو عرب کے اندر شراب پینے کا بہت مزاج تھا، شراب عام تھی، شراب کی باقاعدہ ایسے تجارت ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں موسمی کا جوس بکتا ہے، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، چلتے پھرتے بھائی ذرا ایک گلاس بناؤ، گلاس لیا اور پی گئے، کوئی عیب ہی نہیں۔
اتنا عام تھی شراب. اب جو چیز رگوں کے اندر بسی ہوئی ہو, جو عقل پر چھائی ہوئی ہو, اس کو اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم کہہ دیں کہ بھئی اس کو چھوڑ دو, ختم کر دو, یہ ختم ہو جائے گی, نہیں ہوتا ہے. جو چیز عقل پر چھائی ہوئی ہو, دلوں میں بسی ہوئی ہو, طبیعتوں کے اندر بسی ہوئی ہو, تو اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر مذہبی تقریبات ہوتی تھیں, یعنی جیسے ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے نا, اگر جلسہ بھی کوئی ہوتا تھا, دینی محفل بھی کوئی ہوتی تھی, تو اس میں بھی باہر جیسے ہمارے یہاں لسی کا سبیل لگاتے ہیں نا کہ بھئی پروگرام کے بعد لسی کا انتظام کیا ہے, پروگرام کے بعد جو ہے باہر ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہے, تو باقاعدہ دینی مجلس اور پروگرام ہونے کے بعد میں شراب کی سبیل لگتی تھی کہ بھئی باہر شراب کا انتظام ہے, آپ لوگ بیان سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک ایک گلاس پیتے ہوئے جائیں. تصور کریے آپ کیسی بسی ہوئی ہوگی زندگی میں, سمجھ رہے ہیں آپ, اتنی زیادہ رچی بسی ہوئی تھی. تو پھر اللہ نے ایک مرحلے میں اس کی قباحت کو بیان فرمایا کہ بھائی یہ چیز بیکار کی چیز ہے, یہ خراب چیز ہے, اس سے ایمان والوں کو دور رہنا چاہیے. شراب کو 3 مرحلوں میں حرام فرمایا. پہلے ہلکے انداز میں کہہ دیا تاکہ لوگوں کے دلوں پر یہ بات چھا جائے کہ یہ نشے کی جو چیز ہوتی ہے یہ ایک بیکار کی چیز ہے, ہم نے جو اتنا عام کر رکھا ہے اس کو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. پھر دوسرے مرحلے میں یہ ہوا کہ بالکل کلی طریقے سے حرام نہیں کی گئی, چلتی رہی, تھوڑی تھوڑی, کچھ لوگ بچے, کچھ استعمال کرتے رہے. دوسرے مرحلے میں یہ ہوا کہ صحابہ اکرام ایک ساتھ جمع تھے, انہوں نے شراب پی, اور ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھوڑی سی شراب پی اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قل یا ایھا الکافرون کی صورت کے اندر الٹا کر دیا, بالکل اس طرح کی غلطی کی جس سے کفر لازم آنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور اس کی حرمت کو اور پختہ کیا کہ بھئی اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت آؤ. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے سے حرام نہیں کیا. پھر تیسرا مرحلہ آیا. تیسرے مرحلے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ چند لوگوں نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد میں آپس میں جھگڑا ہو گیا صحابہ کرام میں, یہاں تک کہ ایک کوئی بڑی ہڈی تھی وہ ایک دوسرے کے سر میں مار دی, اس سے چوٹیں لگ گئیں, ان کے سروں میں خون لہو لہان ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب کریم اس کی صراحتاً حرمت کو نازل فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے پھر تیسرے مرحلے کے اندر اس کو رجس کہہ کر کے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا کہ اب آنے والے دنوں میں قیامت تک شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. اور یہ اتنا خطرناک اور سنگین جرم ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, تو پھر اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب صحابہ اکرام کا شوق بھی دیکھیے کہ جب شراب کو بالکل کلی طریقے سے حرام کر دیا تو صحابہ اکرام نے تمام شراب کو ایک طریقے سے دھکیل دیا کہ ختم کرو. جب اسلام کا حکم آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع کر دیا, آج کے بعد سے شراب ختم. دیکھیے گناہوں سے بچنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کام کرنے کی ضرورت تو گناہ کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو گناہ کرنا ہے تو عمل کرنا پڑے گا, لیکن گناہوں سے اگر بچنا ہو تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں, صرف دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ مجھے نہیں کرنا. لیکن اگر گناہ کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ اس کے لیے سوچنا پڑے گا, فکر لگانی پڑے گی, عمل کرنا پڑے گا, تب جا کر کے کام میں ملوث آپ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ سوچنا ہو کہ مجھے فلاں کام نہیں کرنا تو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے, صرف سوچ لینا ہے کہ نہیں کرنا بس. تو اس لیے جو انسان چاہتا ہو کہ یار مجھے گناہوں سے بچنا ہے تو بس وہ اس سوچ کو گہرا کر لے کہ بس نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی باہر سفر پر گئے ہوئے تھے, کیونکہ باقاعدہ شراب کی تجارت ہوتی ہے. میں بتایا نا, جیسے ہمارے یہاں سمجھ لو موسمی کا جوس بک رہا ہے, تو اس طرح موسمی کی جیسے تجارت ہوتی ہے, آتا جاتا ہے نا, تو اس طریقے سے باہر سے شراب خرید کے لے کر آتے جاتے اس طریقے سے. تو ایک صحابی مدینے میں پہنچے, ان کو معلوم ہوا کہ بھئی تم شراب خرید کے لے کے آئے ہو, شراب تو حرام ہو چکی ہے.
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے معلوم کیا کہ کیا شراب حرام ہو چکی ہے، کہ ہاں یہ شراب حرام ہو چکی ہے، اب ایمان والوں کے لیے اس کا پینا حرام ہے۔ بہرحال آگے تفصیل ہے، انہوں نے اس شراب وغیرہ کو اسی طرح پھینک دیا، ختم کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ انسان جو شراب، اور ایک بات اور سنیے، خیر آگے حدیث میں آ رہا ہے، میں اس کو بتاتا ہوں، جو انسان شراب پیے اور شراب کے نشے میں رہے اور شراب کے نشے میں ہی اس کو موت آ جائے، تو بیان فرمایا کہ وہ ایمان والا ہونے کی حالت میں نہیں مرے۔ حدیث میں اس کی تشریح لکھی ہے کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے یا کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر کے اس طریقے سے اس کے اوپر آگے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی جس وقت وہ زنا میں ملوث ہو، جس وقت وہ نشے میں ہو، تو اس وقت اس کے اندر اس کا ایمان نہیں رہتا، نکل کر کے اس کے سر پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیے، اگر کوئی نشے کی حالت میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے اور اس کا ایمان اس کے اندر سے نکلا ہوا ہو، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کے فیصلے اس کے ہو سکتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو شراب پینے والے ہیں اور ایک وہ لوگ جو شراب نہیں پیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے اندر دونوں لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو شراب نہیں پیتے ہیں وہ اس پر پختہ اور جمے رہیں ان وعیدوں کو سن کر کہ نشے کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور دوسرے لوگ جو شراب اور نشے میں ملوث ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ رکیں، اپنے آپ کو روکیں اور یہیں پر بند لگائیں۔ اور جب بندہ بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ چند دن پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی عقل پر چھا جاتا ہے، اس لیے اپنے زمانے میں بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شراب کو نام بدل بدل کر کے پیا جائے گا، شراب کے نام الگ رکھ دیے جائیں گے، وکسی، لائن، عجیب عجیب نام ہے نا، اور چرس، گانجا، افین۔ لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ شراب ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ بھئی بیان میں تو شراب کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا ہم کوئی دوسرا نشہ کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر نشہ کرنے والی چیز یہ شراب کے درجے میں ہے، اور ہر نشہ کرنے والی چیز یہ حرام ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہو کہ صرف شراب حرام ہے، دوسری چیزوں کا نشہ ہم کر سکتے ہیں، نہیں، اصل مقصد نشہ حرام ہے، چاہے وہ جس چیز سے بھی کیا جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نام بدل بدل کر کے شراب کا نام رکھیں گے، چیمپئن اور بیئر، عجیب عجیب طرح کے نام آتے ہیں نا، اور اب تو باقاعدہ بار کھل گئے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بار کے اندر ان کی رونق بن کر کے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میں نے بتایا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو عقل ملی ہوئی ہے، آپ شراب پی کر نشہ کر کے کیوں زبردستی اس کو خراب کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ خوبصورت زندگی ہے، اس کو اپنوں میں گزارو، اس کو خیر کے کاموں میں گزارو۔ انسان شراب پیتا ہے، بد حواس ہو جاتا ہے، بعض آدمی اتنا نشہ کرتا ہے کہ نالی کے کنارے پر پڑا ہوا ہوتا ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا ہے، منہ میں جھگون آ رہے ہوتے ہیں، پیشاب نکلا ہوا ہوتا ہے اور پڑا ہے سڑک کے کنارے۔ عجیب زندگی ہے بھائی، اللہ نے زندگی دی ہے تو نشے سے دور رہو۔ آج بہت بڑا طبقہ، ہماری نئی نسل، رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں۔ 10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ وہ نشہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی بہت بڑی نسل تباہ برباد ہو رہی ہے۔ ان کے ماں باپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ یاد رکھیے، اگر ہماری اولاد نشے کی عادی بنی ہے تو اس میں اولاد کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے توجہ دی کیوں نہیں کہ ہمارا بچہ عصر کے بعد جا کھا رہا ہے، ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ میں اٹھ رہا ہے؟ کمی ہماری ہے۔ بعد میں روتے پھرتے ہیں کہ یار اولاد جوان ہو گئی لیکن یہ تو نشہ کرتا ہے، اس نے تو محلے میں ہماری ناک کٹوا دی۔ ناک کٹوانے کے کام تو خود تم نے کیا ہے۔ مسلمانوں کا وقت کہاں گزر رہا ہے؟
بیٹھکوں پر بیٹھ کر، چائے کے کھوپوں پر بیٹھ کر اور بات کرتے ہیں امریکہ تک کی حکومت بنانے کی۔ اب تو ہندوستان کے اندر یہ ہونے والا ہے، اب کے جو ہے حکومت فلاں کی بننے والی ہے، اور امریکہ کے اندر جو اب کی صدارت آ رہی ہے وہ اس کی آنے والی ہے، صدر وہاں کا وہ بنے گا۔ اور سعودی عرب کے اندر جو ہے محمد بن سلمان کے بعد میں جو اس کا چھوٹا بھائی ہے پکا آنا طے ہے اس کا، اس کی حکومت ہے۔ یہ تو ہماری باتیں ہیں، اب تمہیں کیا لینا دینا کس کی حکومت بن رہی ہے؟ تمہاری اولاد تباہ برباد ہو رہی ہے، یہ شراب کی عادی ہو گئی، یہ نشے کی عادی ہو گئی، اور تم چائے کے کھوکوں پہ بیٹھ کر الٹے سیدھے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ کسی ایک کو پکڑ لیا، وہ بستی میں جو وہ ہے نا، وہ سنا بڑا معاملہ اس کا یہ چل رہا ہے، اس کو بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹے تک گھوٹ رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک گھوٹ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغل خوریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بھائی اس نے یہ کہا ہے، بھائی انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے بارے میں، انہیں یہ کوئی زندگی ہے؟ مطلب یہ جب تم رات کو 10-12 بجے تک بیٹھ کر کے کھوکھوں پہ، ٹھیلوں پہ، الٹی سیدھی جگہوں پہ ٹائم برباد کرو گے تو یہ تمہارا بچہ کہاں جائے گا؟ ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں مسلمان کھوئے ہوئے ہیں۔ بھائی بہت بڑی نسل ہماری تباہ و برباد ہو رہی ہے، سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا بیٹا نشہ نہیں کر رہا ہے، سخت نگاہ رکھو کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کے اندر خاص طور سے نشے کی عادت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جس بچے کو 10 سال 12 سال کی عمر میں نشے کی عادت پڑ گئی، پھر اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر ہدایت دے دے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کی اولاد مر چکی ہے۔ اگر آپ کا بچہ نشے کا عادی بن گیا تو آپ کا بچہ مر چکا ہے، وہ ایک زندہ لاش کی طرح گھوم رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے بچاؤ، بری چیزوں سے بچاؤ، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کی اور ہماری یہ نسل بہت بری طریقے سے برباد ہونے جا رہی ہے، بہت بری طریقے سے برباد۔ آپ جائزہ لیجئے، بہت بڑی تعداد میں نوجوان بچے، کوئی ٹیوب کا نشہ کر رہا ہے، کوئی کیپسول کا نشہ کر رہا ہے، کوئی بیئر پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سلپے سوت رہا ہے، کوئی چرس اور گانجا پی رہا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہو گئی میرے بھائی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو پتھر کھائے تھے وہ اسی لیے کھائے تھے؟ آپ جو مصلی بچھا کر کے روئے تھے وہ کیا اسی لیے روئے تھے؟ آپ نے جو بار بار اپنی امت کی فکر کی ہے، اپنی امت کی مغفرت کی جو ہے دعائیں کی ہے، تو وہ کیا اس لیے کی تھی؟ اس لیے میرے بھائی شراب سے جو بڑے ہیں وہ بھی بچیں، جو بچے ہیں میرے پیارے، میرے عزیزوں، تمہاری خوبصورت زندگی اور جوانی ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ اور جو لوگ شراب کے عادی بن چکے ہیں اور وہ پرانے شرابی ہو چکے ہیں تو وہ اللہ سے مانگیں۔ دیکھو میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر، شراب کے عادی تھے، شراب پینے کا بہت مزاج تھا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ شراب پی کر کے کسی بھی نالی کے کنارے جا کر کے پڑھ جاتے تھے۔ جب شاعری پڑھنی ہوتی تھی تو شاعری بہت اچھی کرتے تھے، بڑے عمدہ عمدہ اشعار کہتے تھے، تو مشاعرے میں باقاعدہ ان کو اٹھا کر کے لے کے جایا جاتا تھا۔ لیکن خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے دوستی کا تعلق تھا، شاعر تھے، تو یہ اٹھا کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں لے گئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کر کے بتایا کہ حضرت ایسے ایسے میرے دوست ہیں، شراب پینے کے عادی ہیں، میں نے بہت سمجھایا تھا، آپ سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے، میں لے کر کے آ گیا ہوں۔ تو یہ شرط لگا کر کے گئے تھے، وہاں جا کر کے پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں لیکن دیکھو مجھے رات کو شام میں شراب پینے کی عادت ہے، میں وہ ضرور پیوں گا، مگر یہ شرط ہو تو میں چل سکتا ہوں۔ تو وہاں جا کر انہوں نے بتایا خواجہ صاحب نے کہ ایسے ایسے شرط لگا کر گئے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کسی برائی میں مبتلا ہو تو اس پہ لان تان شروع کر دیتے ہیں، شراب پی گئے، تو پی گیا شراب، یار باہر کرو اسے، یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایسا انسان جو نشے کا عادی ہوا ہو تو اسے ضرور کہیں نہ کہیں دنیا میں ٹھیس لگی ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں محبت کا متلاشی ہے، وہ کہیں نہ کہیں عزت کو تلاش کرتا ہے۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا دیکھو بھائی جو یہ خانقاہ ہے وہاں پر تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر تو آپ کو پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے، آپ اگر پینا چاہیں تو آپ یہاں سو جائیں اور آپ اس میں پی سکتے ہیں۔ اب بظاہر کوئی آدمی کہ گیا بتاؤ مولانا اور شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی حکمتیں الگ ہوتی ہیں۔ بہرحال شراب تو رکھی پاس میں، لیکن جب رات میں دیکھا کہ سونے کا وقت ہوا تو وہاں تو خانقاہوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اٹھتے اور دیکھتے کہ بھائی یار یہ سب لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، یار میں شراب پیوں، یار ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ پوری رات ایسے ہی گزار دی، شراب نہیں پی، اور صبح حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کے شراب پیوں، میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ بہرحال شراب نہیں پی، شراب چھوڑ دی۔ شراب چھوڑنے کے بعد میں بہترین نیکی کی طرف چل دیے، اللہ والے بن گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا طبیعت خراب رہنے لگی کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ قوم کی امانت ہیں، تھوڑی سی پی لیا کرو۔ اگر تھوڑی سی پیتے رہیں گے، کیونکہ ایک دم سے اگر بند کرو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تھوڑی سی پی لیا کرو۔ تو ڈاکٹر سے پوچھا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اگر تھوڑی سی پینے لگوں تو میں کتنے سال اور جی سکتا ہوں؟ تو کہا کہ 10-5 سال اور زیادہ جی سکتے ہو۔ تو کہا کہ 10-5 سال اگر زیادہ جیوں اور اللہ کی نافرمانی کر کے جیوں، ایسی زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ میں 10 سال 5 سال کم جینا پسند کرتا ہوں، لیکن اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ زندگی بدل گئی۔ تو بھائی جو لوگ شراب کے نشے میں ملوث ہیں وہ اللہ کے قریب آئیں، اللہ تمہیں خود قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔